بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون۔ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، ثم جعل، پھر اس نے بنایا، منہا زوجہا، اس سے اس کا جوڑا، وانزل لکم، اور اس نے اتارے تمہارے لیے، من الانعام، چارپایوں میں سے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، ایک طرح کی پیدائش کے بعد، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی ہی بادشاہی ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، فانا تصرفون، تو کہاں تم پھیرے جاتے ہو۔ اس آیت میں پہلے تخلیق کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا، خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اس نے بنایا اس سے اس کا جوڑا۔ پہلے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، جس طرح سورہ ہجر میں اور قرآن کی دوسری آیات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، تو آدم علیہ السلام کو بھی تخلیق کیا گیا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اور ان کی تخلیق خرق عادت ہے۔ پھر اسی طرح اس کا جوڑا بی بی حوا، ان کو انہی میں سے پیدا کیا گیا، ثم جعل منہا زوجہا، اور یہ بیان سورۃ النساء کی پہلی آیت میں بھی موجود ہے۔ تو بی بی حوا کی تخلیق وہ بھی خرق عادت ہے۔ وہ اسکالرز جو اس معاملے میں تھوڑا ٹلٹڈ قسم کا اوپینین رکھتے ہیں، وہ جو قرآن کا ایک واضح بیان ہے اس کے لیے بھی انہوں نے جوابات ڈھونڈے ہوئے ہیں، کہ قرآن جس طرح کہتا ہے کہ جو ہم نے آیت پڑھی کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، یا سورہ بقرہ کی ابتدا میں دیکھیں، یا قرآن نے اور کہیں پر جو تخلیق کا تذکرہ کیا ہے انسان کا، تو اس میں سے وہ لوگ آگے پیچھے دائیں بائیں کر کے نکل جاتے ہیں، اور قرآن کی بعض دوسری آیات سے کمزور قسم کی وہ لوگ استدلالات